سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک یہ نماز پڑھنا بہت بھاری بات ہے۔ الا مگر ان لوگوں کے لیے عَلَى الَّذِینَ خَاشِعِینَ، جو خشوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بات بھاری نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں مدد کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے کہ نصر، مدد، ساعدہ وغیرہ، لیکن یہاں پہ لفظ عون کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہی لفظ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں بھی استعمال کیا گیا تھا، اور اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کسی کام کو کرنے کی، پھر وہ ایک مقام پہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ کام کسی دوسرے کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس وقت کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا جو ہے وہ عون کہلاتا ہے، اور اسی کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں، کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، پوری جان پورا زور لگاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مدد مانگتا ہے، اور پھر ہی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس انسان کے لیے آتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا باب استفعال سے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر کن دو چیزوں کے ذریعے جو ہے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہاں پہ علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ ہمیں صبر آ جائے، آپ دعا کریں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں تو پہلے سے تمہارے اندر موجود ہیں، ان دو چیزوں کے ذریعے سے تم نے جو ہے وہ مدد کو حاصل کرنا ہے، یعنی کہ ہم ان دو چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے تم نے اللہ تعالیٰ کی مدد کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر کی صلاحیت اور نماز پڑھنے کی صلاحیت جو ہے یہ اللہ پاک نے انسان کے اندر جو ہے وہ فیڈ کی ہوئی ہے، بس ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کا سوال کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس ترتیب کو بھی دیکھا جائے کہ پہلے جو ہے وہ صبر کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو بیان کیا گیا ہے، اور صبر جو اصل معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو فیس کرنا، ڈیل کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، ہمت دکھانا، اس کو صبر کہا گیا ہے، کیونکہ ہم نے سورہ عصر میں اس کو جان لیا ہے۔ صبر کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو برداشت کریں، سہ جائیں، مجبور ہو جائیں، تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے حالات سے جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے، مگر اس چیز کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ مددگار ہوگی؟ والصلاۃ، نماز کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کے اندر ایک ایسی طاقت بھر دیتی ہے، یہ ایک ایسی روحانی طاقت ہے، یہ آپ کے اندر ایک ایسی انرجی کو ڈال دیتی ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو باہر کے حالات کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ نماز ایک بیج کی طرح ہوتی ہے کہ جس کا ثمر ہمیں جو ہے وہ صبر کی صورت میں سامنے نظر آتا ہے، اور کسی بھی مشکل حالات سے اور کسی مشکل چیلنج سے زندگی میں لڑنے کا جو فارمولہ اس آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کی بہت مدد کرتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے اوپر کوئی بھی مشکل آتی تھی تو آپ علیہ السلام نماز کا رخ کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ لمبے چوڑے وظیفے پوچھتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اصل وظیفہ جو ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان نماز کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، جو کہ ہم نے سورہ مزمل میں بھی دیکھا تھا کہ نبی آپ کو ایک بہت بڑا بھاری کام دیا جانے لگا ہے، تو ظاہری بات ہے اس بھاری اور بڑے اور مشکل کام کے لیے آپ کو حالات کو فیس کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے نماز کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے رات میں نماز کو پڑھنا ہے۔ تو گویا کہ نماز کا تعلق ایک ہماری اندر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیں اندر سے اس قابل بنا دیتا ہے، اتنی ہمت دے دیتا ہے، اتنا پوٹینشیل دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے باہر کے حالات کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر یہاں پہ ایک اور اہم بات کہ جہاں پہ صلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ صلہ سے ہے، اور چونکہ صلاۃ کے بہت سارا معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ صلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جوڑنا، یعنی کہ نماز بھی کیسی ہونی چاہیے کہ ایسی نماز جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دے، انسان کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، یعنی کہ یہ وہ نماز جس کو حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام نہیں حاصل کر سکتے تو پھر ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ تو جب ایسی نمازیں ہوں گی تو پھر ان کا ریئیکشن جو ہے یا ان کا اثر جو ہے وہ پھر اس صورت میں سامنے آتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر صبر نہیں آتا، ہم یہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے رزق میں برکت نہیں
آتی. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں ہوتے. تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ نماز ایسی نماز ہے جس کا اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے. اس بات کو علماء کرام بڑا خوبصورت سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ ایک پانی میں شہد ڈالتے ہیں اور اس کے باوجود پانی میٹھا نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ شہد میٹھا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں شہد کی مقدار جو ہے وہ بڑھا دی جائے تو پانی میٹھا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی عمل اس کا کوئی خاص اثر بتایا جاتا ہے لیکن اگر ہمیں وہ اثر نظر نہیں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عمل غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے میں کوئی کمی ہے، یا اس کی مقدار کو بڑھانا چاہیے یا پھر اس کی کوالٹی کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. تو گویا کہ پھر وہ اپنا اثر دکھانا شروع ہو جائے گا. لہٰذا وہ نماز پھر ایسی نماز ہو کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل بھی کر سکیں. پھر آیت مبارکہ کے آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کہ بے شک یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اب یہاں پہ علماء کرام کے کچھ اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ کہ یہاں پہ کس معاملے کو جو ہے وہ بڑا کہا گیا ہے. پہلا قول تو یہی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اس نماز کی طرف کہا گیا ہے کہ نماز کو اس خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس استقامت کے ساتھ پڑھنا، اس معیار کے ساتھ پڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. دوسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبر اور نماز دونوں کو کہا گیا کہ ان دونوں نصیحتوں کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. ایک تیسرا قول ہمیں یہ بھی بعض اہل علم کا ملتا ہے کہ اس پورے رکوع کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس رکوع کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس رکوع میں یہی کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور یہودیوں کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا یہ بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ اس رکوع میں یہی کہا گیا کہ انہیں اپنے علم کے اوپر فخر ہے. تو علم والے کے لیے ایک ایسے نبی کے اوپر ایمان لانا جسے نبی امی کہا جاتا ہے یہ ان کے لیے بہت مشکل بات تھی. لیکن اکثر علماء کرام کے نزدیک جو ہے اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے جو ہے وہ نماز ہی مراد ہے. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کبیرتن کا لفظ آیا ہے. قرآن پاک میں کسی کام کا ناممکن ہونا اس کے لیے لفظ کبورہ آیا ہے. جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں کبورہ کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام اتنا مشکل ہو کہ اس کا کرنا ناممکن ہو. لیکن یہاں پہ یہ بات یوں نہیں کہی گئی. یہاں پہ کبیرتن تو کہا گیا ہے کہ فعیلتن کے وزن کے اوپر کہ یہ ہے بہت بڑا معاملہ، مشکل معاملہ، مگر یہ ناممکن نہیں ہے. پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کن کے لیے ناممکن نہیں ہے. تو آیت مبارکہ میں جو ہے وہ خاشعین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ہماری اردو زبان کے لفظ خشوع سے بھی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عاجز ہونا، جھک جانا. خشاع البصر عربی زبان میں کہا جاتا ہے نگاہوں کا جھک جانا. خشاع الصوت کہا جاتا ہے آواز کا جو ہے وہ آہستہ ہو جانا. خشاع البدن کہا جاتا ہے کہ اعضاء کا جو ہے وہ جھک جانا. تو گویا کہ خشوع ایک ایسی کیفیت ہے جو ظاہر کے اعضاء میں بھی نظر آنی چاہیے کہ نماز میں ہماری نگاہیں کہاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء کہاں ہوتے ہیں. اور خشوع آپ کی باطنی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ آپ اندر سے اپنی نماز کے اندر کتنے حاضر ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیسے ہیں. تو جس نماز میں ظاہر اور باطن کے اندر خشوع کی کیفیت ہوگی تو ان لوگوں کے لیے ایسی نمازیں پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن آیات کا تدبر جو ہے وہ حاصل ہو، کہ جب انسان قرآن آیات میں تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا اور پھر ان آیات کو اپنی نمازوں میں پڑھے گا تو اس کو خشوع کی کیفیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. لہٰذا اس پوری آیت مبارکہ میں جو خوبصورت انداز بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نمازیں جو کہ خشوع والی ہوتی ہیں، وہ نمازیں جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، ان نمازوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دیتے ہیں، اتنا صبر اس کے اندر لے آتے ہیں کہ جن سے وہ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہی وہ نمازیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مدد کو بھی لینے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. لہٰذا پچھلی آیت مبارکہ میں جو ہے وہ دوسروں کو نیکیوں کا حکم کرنے کی بات، کتاب کے پڑھنے کی بات اور عقل کی بات کی گئی تھی، جبکہ اس آیت مبارکہ میں ٹوٹل جو ہے وہ عبادات کی بات کی گئی ہے. تو گویا کہ یہ کمبینیشن جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا ہے اور ہمیں بھی دیا گیا ہے کہ علم کے ساتھ عبادات کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، عقل کے ساتھ روحانیت کا تعلق ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور پھر جب انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی، ان کے علم اور روحانیت، علم اور عقل کا تعلق جب بن جائے گا تو پھر اس کا کیا ریئیکشن سامنے آئے گا وہ اگلی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے.